السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین و دینی بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ تبلیغی جماعت کی بنیاد کب اور کیوں پڑی؟ کیا ہے ان کے کام کرنے کے اصول و ضوابط؟ ان چیزوں پر ہوتی ہے ان میں محنت؟ کیا ہے لوگوں کے درمیان کام کرنے کی ترتیب؟ کیا ہے اس تبلیغی جماعت کی محنت کے نتائج و اثرات؟ بہت ہی مختصر انداز میں گفتگو ہوگی اور مکمل تعارفی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل۔ دینی بھائیوں اور بزرگوں، بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے معروف و مشہور ضلع مظفر نگر کے مشہور قصبہ کاندلہ کے تعلق رکھنے والے ایک جید و باکمال عالم دین، اسلام کے بڑے داعی و مبلغ اور اصلاح امت کی فکر میں ہمہ وقت بے چین رہنے والے ایک باہمت اور عظیم انسان تھے۔ حنفی مذہب مسلک علماء دیوبند کے ترجمان اور حکیم الامت و مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم معاصر تھے۔ آپ تبلیغی جماعت بانی و معزز تھے۔ سن 1924 عیسوی میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے 50 کلومیٹر فاصلے پر جنوب کی سمت واقع علاقہ میوات سے اس جماعت کی ابتدا ہوئی۔ اس تبلیغی جماعت کی بنیادی اصول و ضوابط میں بنیادی اصول 6 صفات کی محنت تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، وہ 6 صفات کلمہ طیبہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت الی اللہ ہے۔ اس تبلیغ کا مقصد احیاء جمع ما جاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کے لائے ہوئے دین کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ اس جماعت کے کام کی ترتیب 3 دن، 10 دن، 40 دن یعنی چلہ 4 ماہ یعنی 3 چلے، علماء کے لیے 1 سال۔ اب کام کی وسعت کے باعث ان معیات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جماعت میں نکلنے کی شرائط میں بالغ ہونا، مسلمان ہونا، مدت تک کا سفر ہوا خرچ موجود ہونا، اس مدت میں اہل خانہ کے لیے گھریلو خرچ موجود ہونا۔ اس جماعت کے پورے دن کا لاہیہ عمل میں ظہر کے وقت کسی معلوم مسجد میں جس کا رخ دیا گیا ہو اس میں اعتکاف کی نیت سے قیام اور بعد تعارف گفتگو، پھر فضائل اعمال و صدقات کی تعلیم، فرائض و غسل و نماز اور سنن اور مستحبات کا مذاکرہ وغیرہ ہے۔ اثر بعد رشد کے آداب یا فضائل ذکر اور گشت میں لوگوں کو مسجد کی طرف رہنمائی اور محبت کے ساتھ بلانا۔ مغرب بعد عمومی گفتگو میں بنیادی تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ کے لیے اس بستی سے لوگوں کی تشکیل کرنا، وہی بنیادی اسلامی فرائض ہے۔ باخبر و روشنان ہو سکے، عشاء سے قبل فراغت نماز کے بعد دن بھر کا محاسبہ کرنا، سونے کے آداب کہلانا وہ جلدی سونے پر عمل کرنا، پھر تہجد میں بیداری، رب کی حضور آہوازاری و انکساری کا وقت آمیز منظور ہمم، فجر بعد نماز مذکورہ، 5 صفات پر بیان، اشراق و چاشت کی پابندی، پھر منتخب حدیث سے قرآن کے فضائل کی مختصر تعلیم کے بعد حروف کی ادائیگی اور تصحیح قرآن کی نورانی مجلس میں آئندہ کل کے امور کا مشورہ کرنا ہے۔ آداب و سنن، طعام و شراب یعنی کھانا پینا، پھر ظہر کے بعد کہل اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ سنتوں سے بھرا یہ دن ہر مومن کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے کہ دنیاوی مشاغل وسائل سے دور میراث نبی کو سمیٹنے اور پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پلامیر کتنا داری، مسجد کی 4 دیواری، کیا ہوازاری، آنکھوں کی پردہ داری اس کی زندگی میں روحانی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ اس جماعت میں چند چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے: حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا، فقہ مسائل پر بحث کرنا، اگر جماعت میں کوئی عالم ہو تو ان سے مسائل ضروریہ کا استفسار کر سکتے ہیں، نیز لایانی چیزوں سے پرہیز کرنا اور اعتراض کرنا ضروری ہے۔ اس تبلیغی جماعت کے اثرات کیا ہے؟ آخر اس جماعت کے کام کرنے کی وجہ سے دنیا میں نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ تحریک فعال و متحرک اور کمر بستہ ہے، لاکھوں لوگ مرتد ہونے سے محفوظ ہوئے،
ہزاروں کی زندگیاں راہ راست پر آ گئی، سینکڑوں کے قلوب ایمانی ہدایات سے منور و صفا ہو گئے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اگر کہا جائے جماعت ہی وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے آج کی عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز کا پابند بنایا جا رہا ہے، دین سے ناواقف لوگوں کو دین سے واقف کرایا جا رہا ہے، تو یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تبلیغی جماعت کو قائم و دائم رکھے اور اس کے فیوز و برکات کا چارداغ عالم میں پھیلائے۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قبول فرمائے۔ یقینی طور پر اس جماعت کے بے شمار خدمات ہیں اور اس خدمات کی بنیاد پر آج ایک بڑی تعداد میں لوگ ارتداد سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے تمام لوگوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اس کام کی جو فیوز و برکات ہے لازمی طور پر اس امت مسلمہ کو استفادہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد اسلام کے 6 بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے، جسے میں نے بتایا کہ آپ کو کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم اور مسلمانوں کی عزت کرنا، اخلاص نیت اور دعوت تبلیغ شامل ہے۔ تبلیغ جماعت کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جو ہے کہ بھٹک چکے ہیں وہ راہ راست پر کیسے آ جائے، اس کی محنت کو لے کر جماعتوں میں نکالنا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لینا۔ انشاءاللہ ہم آئے دن اسلامک ٹاپک پہ ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔